جی ناظرین، انجم حبیبی کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں پارٹ 1 میں، جہاں پر گفتگو ہماری ختم ہوئی تھی ہم پارٹ 2 میں وہیں سے اس کا آغاز کریں گے۔ تو جو رفیق سفر آپ کا ساتھ چھوڑ گئیں، جی بالکل، اداسی تقریباً 40 سال کا ساتھ تھا میرا اس کا، اور سبھی نے جانا ہے، آپ سب کی محسوس باری کرتے ہیں ان کی کمی؟ جی بس سبھی نے جانا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ بتائیے کہ موسیقی کا کتنا شوق ہے آپ کو؟ کوئی خاص کلام جو آپ کو پسند ہو کوئی؟ اور آج ہم نے آپ سے سننا بھی ہے، آج ضرور آپ ہمارے لیے کچھ گنگنائیں گے۔ ایک آرٹسٹ کے لیے مکمل ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سارے یہ میڈیمز آنے چاہیے۔ جی جی، کہہ لگانا بھی آنا چاہیے، رونا بھی آئے، گانا بھی گا سکتا ہو، سب کچھ کر سکتا ہو۔ اتنی حد تک تو میں گلوکاری کرتا رہا، گاتا رہا، جو بھی ڈرامے کی نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ تو باقاعدہ گلوکاری نہیں سیکھی، حالانکہ میرے دوست کہتے رہے ہم سے گنڈا بنوا لو بابا، نہیں سکتا۔ آواز جناب 11 سال پہلے آپ کے میں نے ایک حمد سنی، پی ٹی وی پہ آپ پڑھ رہے تھے، اور کیا کمال آپ نے وہ حمد پڑھی۔ میں نے اس کو 3-4 دفعہ ریمائنڈ کر کے سنا۔ جی ہاں، وہ بھی ایک محض اتفاق تھا کہ منظور القنینہ صاحب اتفاق سے میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے تھے، اور وہاں پر وہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور میں نے پڑھ دی۔ کیسے پڑھی یہ پتہ نہیں، مجھے بہت خوب پڑھی، بہت خوب۔ تو آج ہمیں کچھ سنائیے، کوئی حمد، کوئی نعت، کوئی گانا، کچھ بھی آج ہو جائے۔ آج ناظرین کو بس ہم انجم حبیبی کی زندگی کا ہر رخ دکھانا چاہتے ہیں۔ میرا تو خیال رہنے دیجیے، نہیں جناب، آج آپ کا پروگرام ہے، آج آپ نے کی بات ہوتی ہے۔ نہیں، ہماری التجا ہے، کیونکہ ہم ینگ نوجوان نسل کو بھی آپ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ۔ کوشش کرتا ہوں اگر گایا جائے تو ٹھیک، ورنہ کاٹ دیجیے۔ نہیں ہم بالکل نہیں کاٹیں گے، یہ ایسے ہی جائے گا۔ جناب، ستا ستا کے ہمیں اشک بار کرتی ہے، تمہاری یاد بہت بے قرار کرتی ہے، ستا ستا کے ہمیں وہ دن جو ساتھ گزارے تھے پیار میں ہم نے، وہ دن جو ساتھ گزارے تھے پیار میں ہم نے، تلاش ان کو نظر بار بار کرتی ہے، ستا ستا کے ہمیں۔ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ کاش میں زور سے کلیپ کر سکتی، لیکن کیا ماشاءاللہ خوبصورت آواز اور انداز ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں آپ کی شخصیت پہ جناب۔ تو اب یہ بتائیے کہ 16 سال کی عمر میں لکھا گیا وہ پہلا رقعہ کس کے نام لکھا گیا، اور اس کا جواب آیا یا نہیں آیا؟ ذرا آج یہ بھی ہمیں بتائی دیجئے۔ 16 سال کی عمر کی بات ہو رہی ہے تو میں پہلے پانی پی لوں۔ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ 16 سال کی عمر میں ہی رہیں۔ اور دیکھیں جی، یہ سن ایسا ہوتا ہے جی جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جی بالکل، کوئی لاکھ جھوٹ بولتا رہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جی ظاہر ہے ہم بھی جوان ہوئے، ہم بھی بڑے ہوئے ہیں، ہم نے بھی ادھر ادھر دیکھا، کسی نے ہمیں دیکھا، ہم نے کسی کو دیکھا، جی پھر وہ رک کے بعد 16 سال کی عمر پلٹ کے آئی، پلٹ کے آئی۔ جناب رقعے کا بتائیے، وہ لکھا کس کے نام تھا آپ نے؟ کون تھی؟ کچھ تھوڑا سا تو ہو جائے آج۔ اب نام ہم تم لینے سے رہا، ویسے لے بھی سکتے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اب تو وہ بھی نواسیوں والی ہوں گی، کوئی مذائقہ تو نہیں ہے۔ وہ 16 سال والی کا نام تو میں لے لوں گا، جو بھی آج 60 سال کی عمر میں میرے ساتھ آئے وہ ناراض ہو جائیں گی۔ سر لے تو صحیح نا، ہمت تو کریں، آج 16 سال والی کا لے لینا۔ تو بس اسی طرح وہ ایک ہی کلاس میں پڑھا کرتے تھے، اچھا، اور وہ جو امتحان ہوتے ہیں، ان کے جو امتحانی پرچے ہوتے ہیں، وہ پرچے منگوانے کے چکروں میں اس پر شعر بھی لکھ کے بھیج دیتے تھے، وہ پرچے ادھر سے آ جاتے تو آپ اس پہ بھی شعر لکھے ہوتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی شرارتیں بچپن میں کوئی شعر یاد ہے؟ ہوتی تھیں۔ سوری، کوئی وہ والا شعر یاد ہے؟
نہیں وہ تو پرانی شعر ہوتی تھی وہی جو کہنے ستاروں چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں, محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے, اس طرح کے جو پرانے اس دونوں کے جو شعر تھے تو اس طرح کے شعر تھے. بس گزر گیا وقت. نہیں تو کسی رکے کا جواب نہیں آیا؟ نہیں رکو گے جواب آج تک آ رہے ہیں تو میں کیا کہوں. میں وہی تو آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. لیکن جی ہر چہرہ کسی نہ کسی محبوب ہوتا ہے, یہ تو اب طے ہے. جی بالکل. میں بھلا اس ایج میں بھی ہوں لیکن آج بھی میرا چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہو سکتا ہے. میں بالکل وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی تو کتنی فینز ہوں گی, کوئی فینز کے ساتھ جڑی ہوئی یاد ہو, کوئی کسی فین نے آپ کو کوئی ایسا کوئی ہلا کے رکھ دیا ہو, کوئی وہ تجربہ مجھے میں بتائیں. بہت سو نے ہلایا جو جانا ہے, بہت سارے نے ایسا کیا. بس ٹھیک ہے, وقت گزر رہا ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ نے ایک اور بھی توفیق دی ہوئی ہے اور ابھی سے نہیں دی ہوئی کہ ماشاءاللہ 40 سے بعد تقریباً ہو گئے 5 وقت کا نمازی بھی ہوں, اور میری میکسیمم 6-7 سال سے تو میں باقاعدہ مسجد میں جا کے 5 وقت کا نمازی ہوں. تو وہ باقی سب سر موضوع آپ نے ایک دم 200 ڈگری اپوزٹ کر دیا, لیکن میں پھر وہیں سے شروع کروں گی. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ یہ بتائیے کہ کبھی کسی کے ساتھ کافی پینے کی خواہش دل میں اٹھی؟ کیا چیز؟ کبھی کسی کے ساتھ کافی پینے کی خواہش دل میں اٹھی, کوئی ایسی فیمیل شخصیت؟ کافی نہیں ہوتی, کافیاں کہا کرتے ہیں. نہیں سر, کافی پینا کہ میں یہ ان کے ساتھ مجھے موقع ملے تو میں جا کے کافی ان کو آفر کروں گا, کوئی ایسی خاتون شخصیت؟ میرا کچھ عجیب سا کنسپٹ ہے اس معاملے میں. میں یہ کبھی بھی خواہش نہیں کرتا کہ میں کسی کے ساتھ جا کے کافی پیوں یا کوئی کسی سے بات کروں. میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے کہے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں. سر کہا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. کہا کسی نے؟ بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے, اور میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, عبادت کرتا ہوں دوسرے لفظوں میں. ایسے لوگ ہیں. میری یہ کوشش کبھی نہیں ہوتی کہ میں کسی کو کہوں جی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, میں آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, کہیں ایسا نہیں. لیکن جناب جنہوں نے آپ کو کہا آپ نے تو ان کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی نا, یہ کتنے دکھ کی بات ہے. نہیں, کوشش ہوتی ہے کہ انسان خود اچھا رہے, کہ آپ کے کریکٹر اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی کہے کہ حبیبی صاحب آپ کہیں آج بیٹھے کہیں چائے پئیں, کھانا وانا کھائیں, تو میں کہوں اچھا جی میں آپ کا دل نہیں توڑتا, یہ چلتے ہیں. مطلب اگر ابھی کوئی کہے تو چانس ہے کہ حبیبی صاحب ذرا غور فرمائیں گے اس پہ. کوئی اگر آپ کو کافی پہ لے جانا چاہے تو چلے جائیں گے؟ میرا خیال میں چلے جاؤں گا, دل نہیں توڑتا. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہ ہم اپنے فینس سے کہیں گے کہ یہ اس بات پہ ذرا غور فرمائیں جو آپ کے فینس ہیں. اور یہ بتائیے کہ یہ اس قدر 46 سال کا طویل سفر, اس میں آپ کہیں دل برداشتہ ہوئے, کہیں آپ نے ہمت ہاری, کہیں مایوس ہوئے, کوئی لمحات ایسے؟ ظاہر اتراؤ چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے. مجھے ایجوکیشن کمپلیٹ نہ کرنے کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے کہ اگر میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی ہوتی تو میں آج اس سے بھی بہتر پوزیشن میں ہوتا. لیکن اس طرف سے مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے. لیکن ماشاءاللہ وہ اس کی کسر میں نے پھر اپنے بچوں میں پوری کی ہے. تینوں بچے میرے ماشاءاللہ, 2 بیٹے 1 بیٹی, تینوں ماسٹر ہیں اپنے اپنے. ایک بڑے نے کیا ہوا ہے IT میں ماسٹر کیا ہوا ہے, بیٹی نے HR میں کیا ہوا ہے, تیسرے نے بزنس میں ماسٹر کیا ہوا ہے. تو ادھر سے پھر میں نے ان کو لوگوں کو جو ہے ایجوکیشن کی طرف سے ان کو میں نے یہ بنایا سب کچھ. اور اسی سفر کی کوئی بہت ہمت افزا باتیں جو آپ لوگوں کو بتانا چاہیں, جنہوں نے آپ کو کہیں ٹوٹنے سے بچایا ہو, کوئی پازیٹیو باتیں, کوئی اچھی خوشگوار باتیں اس سفر کی؟ ہاں جی, اونچ نیچ آتے رہتے ہیں انسان کی, آدمی جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, بہت اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. بہت سارے دوست جاننے والے چاہنے والے ابھی بھی کرتے رہتے ہیں, تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں یا ہمت بندھاتے رہتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب وائف کا انتقال ہوا تو عجیب سی صورتحال سے گزر رہا تھا. میں نے بلکہ پہلے طے کر لیا تھا کہ کام چھوڑ دینا ہے. اچھا. میں نے وائف سے کہہ رہا تھا کہ میں اب ہم چلیں گے, تھوڑا سا دنیا انہیں گھومتے آتے ہیں, بہت کام کر لیا. لیکن اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر میں نے کام چھوڑنے کا کوئی ارادہ کر لیا ہوا تھا. تو دوستوں نے پھر دوبارہ مجھے بوسٹ اپ کیا کہ نہیں آپ کام کرو ورنہ تو یہ کام خراب ہو جائے گا. تو اب میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں. اور طاہر صدیقی صاحب ہیں میرے بڑے اچھے, اور دیا رحمان ہیں, ہم تینوں کا ایک بنا ہوا ہے ٹریک ایسا بنا ہوا ہے, ہم تینوں اکٹھا کام کرتے ہیں, ریڈیو پہ بھی TV پہ بھی, اور میلا ملاقات بھی ہماری رہتی ہے. تو وہ حوصلہ افزائی کراتے رہتے ہیں, اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو خوش رکھوں اور مصروف رکھوں. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ زندگی کی نشانی ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں آپ کی سب سے بڑی خوبی اور خامی کیا ہے؟
آپ کی اپنی نظر میں؟ خامی تو یہی ہے کہ جذباتی ہوں اور غصے میں جلدی آ جاتا ہوں. اچھا. میرا خیال ہے یہی بھی ایک سچے انسان کی نشانی ہوتی ہے. بے شک فنکار ہے نا کہ یہ ایک خامی ہے. بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر پچھتاوے کے بعد معافی بھی مانگ لیتا ہوں. یہ کہ نہیں معافی نہیں مانگی, معافی بھی مانگ لیتا ہوں. ایک ایسا ہے میرے اندر جس کو میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور خوبی محبت کرنے والا ہوں. سب کو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. جہاں تک یہ آج بہت میسیجز جا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو. سب لوگ الرٹ ہو جاؤ, جہاں تک پہنچے. جہاں تک پہنچے. اچھا, آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ کوئی ایسی شخصیت جس نے زندگی میں آپ کو بے تحاشا متاثر کیا ہو؟ سید فاروق قیسی صاحب کے. ہاں, جب میں وہ کرتا تھا نا پروگرام کلیاں, جی جی جی, تو اس میں اسکٹس وغیرہ مجھے کرنے کا موقع ملتا تھا. جی. تو اس دوران جو میرے قریب تھے وہ معین اختر صاحب تھے. اچھا. جن کو میں دیکھتا تھا, جن کو پرکھتا تھا, دیکھتا تھا, ان کا گیٹ اپ کرنے کی کوشش کرتا تھا, ان طرح کا بولنے کی کوشش کرتا تھا, آوازیں بدل بدل کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ معین اختر صاحب جو ہے نا, وہ میری زندگی میں میرے ساتھ بہت قریب ہے. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ تو بہرحال ایک لازوال انسان تھے اور کیا کام وہ ماشاءاللہ کر گئے. تو اور اگر آپ نے ان کے ساتھ کام کیا کافی؟ معین صاحب کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا, لیکن ان کے شوز وغیرہ میں فاروق قیسی صاحب کے ساتھ جاتا رہا ہوں. اچھا. کام ان کے ساتھ کرنے کا موقع نہیں ملا ہوا. اچھا. ملاقات ہوئی ہے. آبزرو کرتے تھے انہیں, دیکھتے تھے, آبزرو کرتا تھا ان کا. جبکہ میرے دوسرے ساتھی تھے وہ کہتے تھے یار کیا گیٹ اپ کرنا شروع کر دیتے ہو, ٹی وی میں تو لوگ پہچانتے نہیں, اب جب مونچھیں لگائی ہیں, داڑھی لگائی ہوئی ہے, تو ایسا نہ کیا کرو, ڈائریکٹ اس طرح کیا کرو خاکے واقع جو بھی اسکرپٹ ہوتے ہیں. تو پھر میں کیونکہ اسکرپٹ کرتا تھا, اس میں گیٹ اپ کرتا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے اس چیز کا کریڈٹ مل رہا ہے, میں وہ کر رہا ہوں. ظاہر آبزرویشن سے, مشاہدے سے بھی فنکار بہت سیکھتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فنکار بہت حساس ہوتا ہے, انتہا درجے کا سینسٹیو. تو آپ کو آپ کی اس حساسیت نے زندگی میں کوئی نقصان پہنچائے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں حساسیت نقصان پہنچاتی ہے. جی بہت زیادہ نقصان بھی ہوا. وہ ذرا ہمیں بتائیں. ظاہر ہے لیگوں پہ اعتبار جلدی کر لیتا ہوں. جی جی. اور کسی کے کہے میں جلدی آ جاتا ہوں. تو بہت سارا مالی نقصان بھی ہوا. اچھا. اور مطلب کیا لوگوں پہ بھروسہ کر کے ان کو قرض وغیرہ دیا؟ بہت کچھ, بہت ساری چیزیں آپ کرے, ایسا ہوا, بہت سارا ہوا. لوگوں بعد میں مکر جاتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں کبھی کبھی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں اسی کے اگینسٹ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اللہ نے میرے لیے یہ بنایا ہوا تھا, یہ مجھ سے زیادہ تھا, یہ میرے سے کوئی لے گیا, تو یہ اس کی ہے. پھر میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑا, جو چھوٹے والا بڑا سمجھدار ہوتا ہے, کہتا ہے بابا فکر نہ کیا کریں, یہ جو پیسے اگر آپ کے کہیں گئے ہیں یا کوئی چیز آپ کی لاس ہوئی ہے تو یہ آپ کو ملٹیپلائی ہو کر ایک ایسی جگہ جہاں پر ملنے والی ہے. تو آپ تسلی کیا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتری کی ہے کہ یہ وہاں پر آپ کی کمی پوری کرے گی یہ چیز ساری. تو مجھے تسلی ہوتی ہے. کبھی بھاگ دوڑ نہیں کی کسی کے پیچھے, کبھی نکالو, جب آ جائیں گے تو آ جاتے ہیں, نہیں آتے تو کوئی بات نہیں. نہیں, آپ نے کچھ جو ہمارے فنکار ایسے ہیں جن کو اولڈ ایج میں, بڑھاپے میں جا کے خاص طور پہ مسائل ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, آپ نے غالباً ایک تنظیم بنانے کی کوشش بھی کی تھی, وہ اس میں آپ کس حد تک کامیاب رہے فنکاروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے یا ان کی مالی مدد کے حوالے سے؟ وہ کام ادھورا رہ گیا؟ وہ بھی میری وہی محبت اور حساسیت کا ایک معاملہ ہے کہ میں نے کوشش کی کہ پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی کی بنائی جائے. جی. اور ہمارے چیئرمین جو تھے وہ اورنگزیب بغاری صاحب ہیں, ابھی بھی ہیں, اور شجاعت ہاشمی صاحب ہیں لاہور سے, پھر پشاور سے نجیب اللہ انجم صاحب ہیں, بشرا صاحبہ ہیں, انعام خان ہیں ہمارے سرگودا سے. ایک اوورال پاکستان ہم نے آرٹسٹ ایکویٹی بنائی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ ایسی بددعائی ہوئی قوم ہے جو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہوتی, جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے جناب؟ فنکار تو حساس ہوتا ہے, تو جڑ جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, یہ جو ایز اے مسلم یہ جو شعبہ ہے نا ہمیں سوٹ نہیں کرتا. جب کوئی پڑوس ملک میں گھنٹیاں بجانے کے بعد عبادت کرتے ہیں لوگ, اور ہم
قرآن کے ماننے والے, نبی کے ماننے والے, شاید ہمیں یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, لیکن روزی کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے آدمی کو. اس لیے آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں برکت نہیں ہے, اس میں برکت نہیں کہہ سکتے اس کام میں, نہیں کام تو پیسہ تو آتا ہے, کام کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن شاید یہی وجہ کہ ایک آرٹسٹ اکٹھے نہیں ہو پاتے. سپوز ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ اگر اس کو ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا. مجھے اگر کسی جگہ پر کوئی بک کر رہا ہے تو وہ کہہ دیں گے جی وہ تو ملک سے باہر ہے, یا تو وہ یہ شہر میں نہیں ہے, یا وہ کام چھوڑ گئے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے میرا اپنا ساتھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. مطلب پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے, پولیٹکس بہت زیادہ اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے. اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوتا ہوں دوستوں کو یار سب کی باری آہستہ آہستہ, لیکن ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے ہمارے دوست ہیں اے ڈی بلوچ صاحب ہیں بلوچستان سے, انہوں نے وہاں پر بڑی اچھی تنظیم بنائی ہوئی آرٹسٹوں کی, اور تمام آرٹسٹوں کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں, اور وہ حکومت سے بہت سارے سپورٹس بھی حاصل کر رہے ہیں, اور تقریباً میرا خیال ہے 125-130 کے قریب آرٹسٹوں کو پر منتھ وہاں پر پیسے بھی ملتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہاں پر شاید ان لوگوں میں آپس میں اتفاق پایا جاتا ہے. میں اپنے بھی آرٹسٹوں کو کہتا ہوں کم از کم اتفاق پیدا کرو یار, اتفاق پیدا کرو, کسی بڑے کی مان لو کہ چلو چھوٹوں کی نہیں تو کسی بڑے کی مان لو, رک جاؤ, تھم جاؤ, سارا کام ہونے والا ہے, ہو جاتے ہیں. لیکن محبت وہی ہے کہ آپس میں نہیں کرتے, ایک دوسرے کو کھینچا تانی میں لگ رہتے ہیں. اللہ کرے کہ سچویشن بہتر ہو. یہ پنڈی اسلام آباد کی پہچان ہے آپ, تو آپ کو کبھی ایسے لگا کہ یہاں پہ کام کم ہوتا ہے, آپ کو کام کے لیے کراچی, لاہور یا کہیں ادھر ادھر جانا پڑتا ہے, تو اس کی کیا کوئی وجہ ہے, یا اب یہاں پہ بھی کام اسی طرح شروع ہو گیا ہے؟ نہیں, یہ محض ایک اتفاق ہے کہ میں نے لاہور اور کراچی میں کام کیا, لیکن بہت کم. اچھا. اصل زیادہ کام میرا ریڈیو یہاں سے, ٹی وی یہاں سے, فلم یہاں سے, یہیں پہ کام کر رہا ہوں میں. گو میری جمپل جو ہے وہ لاہور سے ہے, لاہور سے میرا تعلق ہے, 76 میں یہاں آ گیا تھا, اور یہیں سے کام کیا زیادہ. تو کیونکہ آرٹسٹ ایک جو ہوتی ہے نا انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ ساری ایک شفٹ ہوئی ہے کراچی. بالکل. تو وہ تمام آرٹسٹ بھی جو لاہور سے تھے, جو پنڈی سے تھے, وہ کراچی شفٹ ہو گئے, وہیں کام ہو رہا تھا, وہیں انڈسٹری تھی. اب یہ ہے کہ اب آنے والے وقتوں میں آہستہ آہستہ کام جو میں اسی حوالے سے سوال کر رہی تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام آباد میں پنڈی میں کوئی آرٹسٹ ہی نہیں ہے, یہاں کام ہی نہیں ہوتا ہے, جبکہ آپ کی مثال اور اتنے اچھے آرٹسٹ یہاں پر موجود ہیں. بہت سارے آرٹسٹ یہیں سے تو گئے ہوئے ہیں جی, بہت سارے آرٹسٹ جو پنڈی تو پھر وہ شفٹ کر گئے کراچی, شفٹ کر کراچی چلے گئے. اب یہ ہے کہ اب کام واپس آنا شروع ہو گیا ہے. بہت سارے چینل جو ہیں وہ اب یہاں پر بن گئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ میری پیشین گوئی ہے کہ آنے والے 5 سال میں تمام فلم جو اس کی انڈسٹری ہے, ڈرامہ انڈسٹری, وہ اسلام آباد شفٹ ہونے والی ہے, اور وہ کراچی کو انشاءاللہ بھول جائیں گے. چلیں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, اور یہاں کے مواقع ملے. ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑے بڑے گھر, بڑے بڑے کوٹھیاں, یہ سارے جو ہمارے علاقہ جاتے ہیں, شمالی علاقہ جاتے ہیں, نتھے گلی, مری, ایبٹ آباد, آگان ناران, یہ سب چیزیں اس طرف ہیں. وہاں پر لے دے کے صرف سمندر ہے جس کو بہت زیادہ فلمایا جا چکا ہے. یہاں نیچرل سیٹس موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے, تو وہ سب لوگ انشاءاللہ اس طرف موو کریں گے. آپ نے پوٹھوہار کے لوگوں کے لیے بھی بہت کام کیا. جی بے شک, جو میں ہمیشہ پروموٹ کیا آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کو. پٹھواری تو میں نہیں ہوں, پنجابی ہوں, لاہور کا ہوں, لیکن کیونکہ جب یہاں پہ شفٹ ہوا تھا تو پہلے تو شروع میں وہ ویگنوں پہ سفر کیا کرتے تھے, ایک ویگن سے نکلنا, اسٹیٹ بینک جانا, پھر ویگن میں بیٹھنا, اسٹیٹ بینک جانا, تو لوگوں کو آبزرو کرتا رہتا تھا, تو وہ کیسے پٹھواری بول رہے ہوتے تھے سارے آپس میں بیٹھے ہوئے, بولے نا کچھ بول کے دکھائیں نا, یا کنڈکٹر نے کہنا اے کرایہ ٹوریا جی کوئی جیسا ہوئے گال تھوڑے نہ پیسہ بڑے کارنا. تو وہ ان کی سن کے میں نے پٹھواری سیکھی, اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پٹھواری لینگویج میں ریجنل پاکستان ٹیلی ویژن کے 2 ایوارڈ بیسٹ ایکٹر کے میرے پاس ہیں. واہ کیا بات ہے, کیا تو میں نے بات ہے, پٹھواری ماشاءاللہ ایوارڈز تو بے تحاشا آپ کے پاس, اچھی طرح سیکھا اور اچھی طرح بولا. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک بہت کام کیا, بے تحاشا کام کیا, بہترین کارکردگی کے ساتھ کام کیا, کیا آپ اپنے آج تک کے کام سے مطمئن ہیں؟ آپ کو تسلی ہے کہ آپ نے جتنا کام کر لیا وہ بس ہو گیا, یا ابھی کوئی تشنگی, کوئی حسرت باقی ہے دل میں؟ نہیں, آرٹسٹ مطمئن تو نہیں ہوتا جی. اچھا. ہم تو بعض کا سیٹ پہ بھی ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ایک سین ایک دفعہ اور نہ کر لیں. اچھا. حالانکہ وہ اچھا ہو گیا ہوتا ہے, وہ اوکے ہو گیا ہوتا ہے, پروڈیوسر ڈائریکٹر نے کہہ دیا یس اوکے,
پھر آرٹسٹ کو تسلی نہیں ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ نہ کر لیں. تو آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ تچنگی کی پوزیشن میں رہتا ہے کہ کام اچھے سے ہوتا رہے. تو باقی جو بات آپ نے کی نا کوئی حسرت تو نہیں رہ گئی, تو آپ نے خود ہی بھی بتایا کہ شافی میں کندھے کا رول میں نے کر لیا. عام طور پر آرٹسٹ سے یا کسی اداکارہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو حسرت تو نہیں ہے, تو وہ یہی کہا کرتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں اندھے کا کریکٹر کروں. تو وہ بھی میں کر چکا. ابھی حال ہی میں بلکہ میں نے جانا ہے یہاں مظفر آباد, پاکستان ٹیلی ویژن انہوں نے مجھے بلایا ہوا ہے, اس میں بھی اتفاق سے ایک اندھے کا کریکٹر ہے, اور وہ جو کہ بھارتی ظلم و ستم کا. نہیں تو آپ اپنے کردار کو پہلے ریہرس کرتے ہیں, گھر میں شیشے کے سامنے پریکٹس کرتے ہیں, یا کس طرح, یا وہ بس ایک دم سے ہو جاتا ہے؟ پریکٹس نہیں کرتے, اس کی جو لینگویج جو لکھی ہوتی ہے نا رائٹر نے, اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا کریکٹر ہے. اچھا. اور اس کو کیسے بولنا چاہیے, اس سے کیسے پرفارم ہونا چاہیے, وہ اسکرپٹ بتا دیتا ہے ہمیں. اچھا. تو کیونکہ ہم ریڈیو کے پرانے آرٹسٹ ہیں, ٹی وی کے پرانے آرٹسٹ ہیں, ہم پہلے اسکرپٹ ملا کرتا تھا, اسکرپٹ ریڈنگ ہوتی تھی ایک دن, اگلے دن پھر ریڈنگ ہوتی تھی, تیسرے دن جا کے ریکارڈنگ شروع ہوتی تھی. تو کیونکہ اسکرپٹ کو جب تک پڑھا نہ جائے, جب تک اس میں نکھار پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن آج کل تو وہ میرا خیال ہے آرٹسٹ اسی وقت وہ اسکرپٹ پکڑتے ہیں اور بس جا کے تو اس کا پھر رزلٹ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں. میرا اب جو سوال ہے آپ سے یہی ہے کہ کیا آپ میڈیا انڈسٹری کے مستقبل سے آگے کیا دیکھ رہے ہیں, اس کا مستقبل مطمئن ہے آپ کے, کیا یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, ہمیں بہت سارے انجم حبیبی ملیں گے, کیا ہے مستقبل میڈیا انڈسٹری کا؟ ایجوکیشن آ گئی ہے جس کو میں پسند کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. پھر انسٹرومنٹ چینج ہو گئے ہیں سارے, بڑے بڑے کیمرے ہوتے تھے جو کہ موو بھی نہیں کیے جا سکتے تھے, اور اب ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے کیمروں میں بھی ہر آدمی نے اپنے کندھے پہ کیمرہ اٹھایا اور شوٹ کر رہا ہے. اچھی انسٹرومنٹ آ گئے ہیں, اچھے پڑھے لکھے رائٹر آ گئے ہیں, پڑھے لکھے اداکار آ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں مزید اچھا ہونے والا ہے. لیکن بات وہی آ گئی کہ سٹوریز کہاں سے آئیں گی. میں وہی کہنے لگی تھی کہ ٹیکنیکلی سب بہت اچھا ہو گیا, لیکن میں فن کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا فنکار وہی فنکار ہے جو آپ کے وقت میں تھا؟ آج کل کی جو پود ہے نا وہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے اور وہ اچھا کام کر رہی ہے, لیکن بعض اوقات ہمیں شکایت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سینئر کا اتنا احترام نہیں کر رہے ہوتے. وہ صرف اسی بل بوتے پر کہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہے, وہ بعض اوقات بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایموشنل سین ہو رہا ہوتا ہے. اب جب ایک آدمی کے کلوز اپ ہو گئے ہیں اس کے سپوز, اب میری باری ہے, میں نے اس میں رونا دھونا کرنا ہے, تو وہ جو پڑھا لکھا آرٹسٹ سامنے بیٹھا نا وہ موبائل کے کھیلنا شروع کر دیتا ہے, وہ باقاعدہ فلم لگا کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا ایموشنل سین چل رہا ہے, سین کے اندر رہو, سین سے باہر مت نکلو, آپ اپنی لینے دو کہ میں تاکہ اس کا پرفارم کر سکوں. لیکن آج کل کے بچے جو آج کل کی لڑکیاں لڑکے ہیں وہ اس طرف اتنی توجہ نہیں دے رہے. وہ تو 2 ڈرامے ہٹ ہو جاتے ہیں تو وہ تو بہت بڑے اسٹار بن جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, تو یہ ڈائریکٹر ان کو گائیڈ کرے گا یا وہ خود سے کہیں سے ٹرینڈ ہوں گے یا کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوشن ایسے ہیں؟ بہت اچھے ڈائریکٹر, جو بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں نا کلاس فن کے, وہ بھی بہت کم رہ گئے ہوئے ہیں. اچھا. جو کہ بتایا کرتے تھے, جو سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ جملہ یوں بولیں, اس جملے کو ذرا یہ غلط ہو گیا, اس کو اس طرح نہ بولے, اس پر پاز دیں کہ میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں نہیں میں جا رہا ہوں, کہ دبا کے بولے. ڈائریکٹر بتاتے ہیں, لیکن آج کل کے لڑکے لڑکیاں سننے پہ بھی اکتفا نہیں کرتے اور ڈائریکٹرز کی بات بھی نہیں سنتے. اور ڈائریکٹر اگر وہ ویسے ہی ہیں تو پھر ویسے ہی ہیں, کہاں جی جو بولتا جاتا ہے بولتا جاتا ہے. بعض کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اسکرپٹ پکڑا دیتے ہیں, جی آپ ہی نے کرنا, ہم نے نہیں کرنا. ایسے ڈائریکٹر بھی ہیں, ایسے بھی ڈائریکٹر ہیں. نہیں تو جناب جیسے آپ جیسے با کمال اور بے مثال فنکار اور بھی بہت, آپ لوگ مل کے کوئی ایسی ٹریننگ کا کوئی اس طرح کا بنائیں نا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بھی وہ اعلیٰ معیار دے سکیں اداکاری کا, صداکاری کا. یہ نہیں آپ وہ ہمارے آتی آپ کے ذہن کوئی اکیڈمیز وغیرہ تو ہے نہیں ہے, بہت کم ٹائم میں کوئی پی این سی کچھ تھوڑا بہت کر رہا ہو, لیکچر کا انتظام کر رہا ہو یا آرٹ کاؤنسل کر رہی ہو, تو تھوڑا بہت. سر ہمیں آپ جیسے دبنگ کردار, آپ جیسے لوگ چاہیے آگے. اب ہم تو کسی کے تو آپ سر کوئی ٹریننگ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں, کوئی اس طرح کا کوئی اپنے ساتھی ہم اثر اداکار لوگوں کے ساتھ مل کر. ہونا چاہیے میں بھی ہونا چاہیے نا, مطلب آرٹسٹوں کو کم از کم چلو ان کی تبلیغ تو ان کو کی جائے نا کہ نہیں بیٹا یوں نہیں یوں کریں, کم از کم ادب میں رہیں, ادب میں کام کریں. کیونکہ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس پر جو کام ہی ادب سے ہوتا ہے. سب سے پہلے آدمی گھٹنے کو ہاتھ لگاتا ہے,
پھر کام شروع ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اسی طرح پھر ہمسایہ ملکوں میں آپ دیکھیں وہ کس قدر محنت سے اپنی فلمیں بناتے ہیں, اپنی ڈراموں ان کے ادب کے بیس پہ سب ایک دوسرے کا ادب کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس میں ادب ہے, اسٹیج پہ چڑھتے ہیں اسٹیج کو ہاتھ لگا کے چڑھنا. اگر اس میں ادب نہیں, بے ادب بے مراد با ادب با مراد, یہ بولتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے اور بے شک ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو جناب کوئی اب ظاہر ہے کہ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ یہ باتیں کبھی ختم ہی نہ ہوں, چلتی جائیں آپ کے ساتھ تو, لیکن ظاہر ہے تنگی وقت ہوتی ہے. میں آخر میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا شعر, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا میسج یا کوئی گانا یا کچھ بھی, یہ آج آپ کا شو ہے. اچھا گانا تو میں نے آپ کو سنا دیا. ہاں, اس میں آپ کوئی ایسی بات کہنا چاہیں, کوئی بس ایک آپ نے شعر کا کہا تھا, ایک شعر مجھے بہت پسند ہے, وہ میں بول دیتا ہوں جی جی ڈاکٹر وقت کے لیے. میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, واہ, میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. واہ, سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. بہت بہت آپ کا, میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں انجم حبیبی صاحب. آپ آئے, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی پیاری باتیں ہم سے کی, اپنے دل کی باتیں ہم سے کی. میں بہت شکر گزار. بینش آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اچھا ویسے حشر نشر کیا, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. ناظرین, فنکار ہمارا سرمایہ, ہمارا اعزاز, ہمارا فخر اور ہمارا ورثہ ہوتے ہیں, اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی مالا مال ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.